ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر بات کرنی ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ میں آج جو 6 ججز والا جو کیس ہے اس کی جو سماعت ہوئی ہے، اس کے اندر جو خوفناک گفتگو ہوئی ہے اور جو کھلے راز بتائے گئے ہیں وہ کافی خطرناک قسم کی چیزیں ہیں، ان پر بات ہوگی۔ دوسرا جناب بات ہوگی شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی بریت ہو گئی ہے۔ 2019 کا کیس تھا اور کہا گیا تھا پتہ نہیں 21 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچا، اور اب نیب نے کہا جی نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو ان لوگوں کے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو پبلک ہیوملیشن کی گئی، اس کا کون حساب دے گا۔ تیسری بات فواد چودھری صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑی نہیں ہے، بس مجبور ہو گیا تھا، حالات تھوڑے خراب ہو گئے تھے، لیکن میرا دل، دماغ، آنکھیں، کان سب کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہے۔ اب یوں لگ رہا ہے کہ حالات کچھ کروٹ بدل رہے ہیں۔ 2-3 باتیں جو گزشتہ چند دنوں میں ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، جس سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ حالات کچھ کروٹ لے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اچانک پی ٹی آئی کی طرف سے شور مچنا شروع ہو گیا، مذاکرات آرمی چیف سے کریں گے، سیاسی جماعتوں سے نہیں کریں گے، اور یہ وہ۔ ہمارے دوست فخر درانی صاحب، انہوں نے خبر بتائی کہ کوئی نہ کوئی ملا ضرور ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ ملا ہے کوئی ریٹائر آدمی ملا ہے، نہ عہدہ بتایا، نہ کچھ افسر تھا، جوان تھا، کون تھا، لیکن کوئی ریٹائر آدمی ملا ہے۔ اس سے پی ٹی آئی کے حوصلے بلند ہو گئے، انہوں نے کہا جی لو جی باری آ گئی تو اب ذرا کھل کے گیل کھیلتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے کہا آرمی چیف سے ملاقات کرائیں جی، اور یہ وہ پوری طرح تیار ہے خان صاحب اینڈ کمپنی کہ کس طرح آرمی چیف کی طرف سے ہلکی سی سیٹی بجے اور یہ بھاگتے ہوئے وہاں پر جائے۔ لیکن یہاں سے کوئی سیٹی نہیں بجا رہا، اس لیے کہ جناب وہ 9 مئی سب کی یاد میں تازہ ہے، اور 9 مئی ابھی آنے والا ہے نا، دوبارہ سال ہونے والا ہے۔ تو سال کے بعد جناب اب پھر دوبارہ اس کی برسی، یادگار سالگرہ منائی جائے گی، تو پھر اس وقت وہی مناظر دہرائے جائیں گے۔ تو یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں۔ اوپر سے حکومت کے معاملات بھی ٹھیک نہیں چل رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی قسط مل گئی ہے، آج 1.1 بلین ڈالر جو ملنے تھے وہ مل گئے ہیں، تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے۔ لیکن اتنی بڑی اکانومی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اس میں 1 بلین سے کتنے مہینے چل جائیں گے؟ 2-3 مہینے چل جائیں گے، پھر ہم کشکول لے کر آگے کھڑے ہوں گے، اور یہ تو سلسلہ ایسے ہی رہے گا۔ ہم نے نہ ترقی کرنی ہے، نہ ڈیولپ کرنا ہے۔ اور اس دوران اسحاق ڈار صاحب اچانک سے وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم آ گئے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت 3 وزیر اعظم ہیں ملک میں، 3، اور یہ ملک بڑا غریب ملک ہے۔ یہاں لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، یہاں بجلی کا بل دیکھ کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ 3 وزیر اعظم، پہلے تو ایک شہباز شریف صاحب ہیں، تینوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں، ایک محسن نقوی صاحب ہیں، اور اب تیسرے وزیر اعظم اسحاق ڈار آ گئے ہیں۔ مختصر سی میں آپ کو بتاؤں، اور اس کا پہلی گفتگو سے کیا تعلق ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کبھی کسی کو نہ نہیں کی، کبھی بیانیہ یا انقلاب یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھائی جان جانے اور ان کو ووٹ دینے والے جانے، ووٹ بینک بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ ووٹ بینک ہو یا نہ ہو، وزیر اعظم وہی بنیں گے، پارٹی کے صدر وہی رہیں گے، تو پھر انہیں کیا پرواہ ہے جی، وہ تو بہت اچھے بغیر ووٹ بینک کے اور بیانیے کے نہ مارے کھائیں اور جناب کمال بھی کریں اور وزیر اعظم بھی بنے۔ اچھا، ایک تو شہباز شریف صاحب ہے، دوسرے محسن نقوی صاحب ہیں۔ محسن نقوی صاحب اپنی ذات میں ایک وزیر اعظم ہے۔ بھائی دیکھیے نا، کوئی شخص جو منتخب نہ ہو، پہلے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، پھر اس کے بعد کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہو، ساتھ ہی وزیر داخلہ ہو، اور یہ دونوں ذمہ داریاں آخر ذکر جو ہیں اکٹھی چلا رہا ہو۔ ادھر سے ٹوپی اتارتے ہیں وزیر داخلہ کی، اور وزیر کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا ہیٹ پہن لیتے ہیں، وہ اتارتے ہیں تو وزیر داخلہ کی، اور سنا ہے کہ بڑے لوگوں کے بڑے ہی قریب ہے۔ اصل حکومت وہی چلا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی یہ ہے، کابینہ کے لوگ زیادہ تر فارغ ہیں، انہیں لے جا کر جناب یہ کر دینا کہ بھائی جان آپ آ جائیں میرے ساتھ، ذرا ٹماٹروں کا ریٹ پتہ کرتے ہیں، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ عوامی خدمت ہے۔
یہ قطعاً عوامی خدمت نہیں ہے کہ اگر آپ پوری کابینہ کو لے جا کر ٹماٹروں کا ریٹ پتہ کریں گے تو یہ کوئی بہت دانش مندی کی بات نہیں ہے. ان ٹماٹروں کو سستا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر لوگوں کا کوئی بھلا ہوگا، ورنہ تو ایسے ہی معاملات چلتے رہیں گے. اچھا، تیسرے وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب آ گئے. اسحاق ڈار صاحب کے آنے کی توجہ بڑے مزے کی ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ نواز شریف کے قریب کوئی آدمی جو ہے جس کا نواز شریف سے تعلق ہے، نواز شریف کے نظریے سے تعلق ہے، وہ نہیں آ سکتا سسٹم میں. بھائی وہ نہیں آ سکتا. نہ رانا ثناء اللہ، نہ جاوید لطیف، نہ خرم دستگیر خان، اور نہ سعد رفیق، کوئی بھی نہیں آیا. اسحاق ڈار ڈیفرنٹ ایگزامپل تھے. کہا جا رہا تھا کہ یہ مجبوری ہے تو چلو وزارت خارجہ دے کر ان کو، جیسے وہ مشتاق یوسفی نے لکھا کہ وزارت خارجہ دے کر ان کا دف مار دیا گیا ہے. لیکن اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ سے نکالا جا سکتا ہے، وزارت خزانہ کو اسحاق ڈار سے نہیں نکالا جا سکتا. جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں، ہر اس میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر وزارت خزانہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. بہانے بہانے سے مشورے بھی دیتے ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. فارن وزٹس پہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو اسحاق ڈار کا آنا نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ تعلقات میں دراڑ پڑ گئی ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پھڈا شروع ہو گیا ہے. اعتماد کی جو فضا تھی نا وہ آلودہ ہو گئی ہے. چیزیں تھوڑی سی خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں جو کہ اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ معاملات خراب ہو جائیں گے. اور یہ معاملہ مجھے تھمتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ طاقت کی جنگ ہے. نواز شریف صاحب نے ایک پتہ چلا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن کیا اس سے دوسری قوتیں دوڑ کے بھاگ جائیں گی؟ نہیں. اب یہ رسہ کشی چلے گی، یہ اقتدار کی جنگ مزید آگے بڑھے گی. اور اس کے اندر نقصان کس کا ہوگا؟ دو لوگوں کا. پاکستان کا نقصان ہوگا، اور پس جائیں گے غریب عوام. کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ چلو جی الیکشن ہو گیا، نتائج آ گئے جیسے کیسے، حکومتیں بن گئی، نئے وزیر اعلیٰ آ گئے، کابینہوں نے افتتاح کر لیا، گاڑیاں تقسیم ہو گئیں، جھنڈے لگ گئے. اب ذرا کو ہمارے بارے میں سوچے گا نا یار، کہ اب ہماری بہتری ہوگی، بجلی کے بل کم کریں گے، گیس کے بل کم کریں گے، روٹی سستی ہوگی. لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ اور پھڈے شروع ہو گئے ہوئے. تو وہ اور پھڈے اب خطرناک حد تک، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار کے ڈپٹی وزیر اعظم بننے سے تعلقات میں دراڑ پڑ گئی ہے، اختلاف شروع ہو گیا. اور یہ اختلاف اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو ہے نا، مقصد ڈپٹی وزیر اعظم کوئی ایسا عہدہ ہے نہیں. لیکن جو اورنگزیب صاحب ہیں وزیر خزانہ، وہ شاید اپنی وزارت میں مداخلت نہیں کرنے دیتے اسحاق ڈار کو. لیکن اب وزیر خزانہ کی حیثیت، ڈپٹی وزیر اعظم کی حیثیت سے اسحاق ڈار جب چاہے ان کی میٹنگ میں چلے جائیں، جب چاہے انہیں بلا لیں، جب چاہے ان کو کوئی سوال کر لیں تو وہ بیچارے جواب دیں گے. تو یہ صورتحال اب ان کے ساتھ ہو گئی ہے. تو مقصد وزارت خزانہ کا کنٹرول تھا. میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت کی یہ کارروائی زیادہ دیر تک چلے گی، اور کسی نہ کسی ایک کو سر جھکانا پڑے گا. دیکھتے ہیں وہ کون ہوتا ہے. دوسری جانب جو آج ججز نے بات کی ہے وہ بڑی خوفناک باتیں کی ہیں. وہ خوفناک باتیں یہ ہیں کہ بھائی جس طرح کے دباؤ کا انہوں نے ذکر کیا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے فون نہیں پکڑنے دیتے، کوئی کہتا ہے ہمارے مقدمات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کمرے میں بیٹھ جائے. منصور علی شاہ نے تو بہت کھل کر بات کی ہے، باقی ججز نے بات کی کہ فیصلوں پر اثر انداز ہوتے. یہ کارروائی کا، سپریم کورٹ کی کارروائی کا حصہ بن رہا ہے. یہ معاملات اب بہت اور یہ ریکارڈ میں کہیں نہ کہیں لکھی جا رہی ہیں چیزیں، اخبارات میں رپورٹ ہو رہی ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ رپورٹ ہو رہی ہیں، بچہ اب یہ کہانیاں بتا رہا ہے. تو بلکہ ایک لفظ استعمال کیا گیا منصور علی شاہ کی طرف سے کہ مداخلت جو ہے وہ اب ایک کھلا راز ہے. یعنی سب کو پتہ ہے لیکن ساری چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب نے کسی حد تک اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مداخلت تو ہوگی، فیصلے تو کہیں اور سے لکھ کے آئیں گے، ججز تو کمپرومائز ہوں گے. اور پھر منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا مداخلت اندرونی بھی ہوتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. جب مانیٹرنگ جج لگا دیتے ہیں جیسے نواز شریف کے کیس میں لگایا، وہ بھی مداخلت تھی. اور جب باہر سے ہم پہ فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں وہ بھی مداخلت ہوتی ہے. تو کافی کھچڑی مچی ہوئی ہے بابر ستار والے کیس کے حوالے سے. ابھی معاملات مزید اس میں بگڑتے نظر آ رہے ہیں. اب سماعت کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہوئی ہے. کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ شروع ہوگی اس کیس میں سے ایسی باتیں نکلیں گی کہ
خدا کی پناہ. مثلا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار ہم نے تو فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دے دیا تھا, اب حکومت ہی دوڑ گئی ہے تو ہم کیا کریں. دو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نہیں 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 ہمارا قصور تھا. جہاں فیض امید تو پاک پوتر ہے, تو پھر باقی کیا کریں. خاک اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ نے کیمپین کرنی ہے. تو خیر فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.